بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ غالب سیریز کے حوالے سے جو عنوان ہے وہ ہے غزل نمبر 3، یعنی 2 غزلوں کی تشریح یہاں پہلے کر چکے ہیں، یہ تیسری غزل ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جس بزم میں تو ناز سے گفتار میں آوے، جاں کالبد صورتِ دیوار میں آوے۔ کالبد قلب، ڈھانچہ، جسم، صورتِ دیوار پر بنی ہوئی تصویریں، گفتار میں آوے فارسی محاورے کا اردو ترجمہ یعنی گفتگو کرے۔ تشریح۔ اے محبوب، تو جس محفل میں ناز و ادا سے بولنے لگے، وہاں تیری جاں بخشیوں کے اعجاز سے ان تصویروں کے قالب میں بھی جان پڑ جائے جو دیوار پر بنی ہوئی ہوں۔ یہاں گفتگو محبوب کی جاں بخشی کا اظہار مقصود ہے، اور ناز سے گفتار میں آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جب محبوب ناز و ادا سے گفتگو کرے گا تو ایسا ہوگا۔ مقصود یہ ہے کہ محبوب جب کبھی بولتا ہے ناز ہی سے بولتا ہے، گویا اس کی یہ ایک مستقل صفت ہے، اس کی کوئی بات ناز سے خالی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس مستقل صفت کے پیش نظر ناز کا لفظ شاعر کو ضرور معلوم ہوا۔ اس کی بات مطلب کہ اس کی باتوں میں مسیحائی ہے، یعنی محبوب کی باتوں میں اعجاز ہے۔ جس محفل میں تو ناز و ادا سے باتیں کرنے لگے تو آدمیوں کا ذکر کیا، دیوار کے نقش و نگار میں بھی جان پڑ جائے۔ نمبر 2، سائے کی طرح ساتھ پھریں سرو و صنوبر، تو اس قدِ دلکش سے جو گلزار میں آوے۔ سائے کی طرح یعنی ہر وقت شاعر عموماً مشوق کے قد کو سرو سے تشبیہ دیا کرتے ہیں۔ شرح۔ اے محبوب، تو دلکش دل آویز قامت کے ساتھ باغ میں آ جائے تو سرو و صنوبر جنہیں اپنی بلند قامتی پر ناز ہے، سائے کی طرح ساتھ ساتھ پھرنے لگیں۔ واضح ہے کہ شاعر نے محبوب کے لیے قدِ دلکش کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ محض بلند قامت کوئی خوبی نہیں، قد اتنا ہی بلند ہونا چاہیے جتنا کہ موزونیت کے باعث دل کو لبھائے۔ صرف بلند قامتی بعض اوقات نازیبا بن جاتی ہے۔ مولانا طباطبائی فرماتے ہیں کہ دوسرے مصرعے میں سے کا لفظ عجب لطف رکھتا ہے اور بڑے محاورے کا لفظ ہے، اور مصنف پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس مقام پر سے استعمال کیا۔ دوسرے شاعر اس طرح استعمال کیا کرتے ہیں: اس قد کو اگر لے کے تو گلزار میں آوے، یعنی سے کی جگہ لے، یعنی تیرے قد سے فریفتگی ہو جائے اور سائے کی طرح سرو و صنوبر تیرے ساتھ ساتھ پھرنے لگیں۔ تیسرا شعر۔ تب نازِ گراں مائنگی اشک بجا ہے، تب نازِ گراں مائنگی اشک بجا ہے، جب لخت جگر دیدۂ خوں بار میں آوے۔ گرامائیگی بیش بہا، ناز فخر۔ شرح۔ آنسوں کے لیے بیشبہ ہونے کا فخر اسی صورت میں بجا سمجھا جاتا ہے جب جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر لہو رونے والی آنکھ سے بہنے لگے، یعنی وہ آنسو کس کام کا جس میں جگر کا لہو نہ ہو۔ مرزا نے ایک اور جگہ پہ کہا: رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ ایک عاشق صرف اسی وقت اپنے آنسوں کے قیمتی ہونے پر ناز کر سکتا ہے جب ان کے ساتھ جگر کے ٹکڑے بھی آنکھوں کی راہ سے باہر آ جائیں۔ دے مجھ کو شکایت کی اجازت کے ستمگر، کچھ تجھ کو مزہ بھی میرے عذار میں آوے۔ اے ظالم محبوب، مجھے گلے شکوے کی اجازت دے دے تاکہ تجھے میرے ستانے میں کچھ مزہ بھی آئے۔ مطلب یہ کہ میں شکایت کروں گا، تجھے یہ پتہ چلے گا کہ تیرے ہاتھوں دکھ اٹھانے کا معاملہ کہاں تک پہنچ گیا، یا گلہ شکوہ سن کر تجھے غصہ آئے گا اور غصے میں مجھ پر سختی کرے گا۔ یہ قاعدہ ہے کہ ظلم و ستم کا معاملہ اس وقت پر لطف بنتا ہے جب ایک طرف شکایتیں ہوں، دوسری طرف سختیاں کی جائیں۔ اگر سختیوں کو چپ چاپ صبر سے برداشت کر لیا جائے تو کچھ لطف ہوگا،
اس معاملے میں گرمی اور ہنگامہ خیزی صرف گلے شکوے ہی سے پیدا ہو سکتی ہے، یعنی جب میں شکایتیں کروں گا تب تجھ پر تیرے ستم کی کامیابیاں ظاہر ہوں گی۔ دراصل غالب خود حریص لذت اظہار ہیں، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے محبوب کو ستم سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ سمجھایا ہے۔ نظم طباطبائی و بے خود نے اس شعر کو حاصل زمین قرار دیا ہے۔ اس چشمِ فسوگر کا اگر پائے اشارہ، طوطی کی طرح آئینہ گفتار میں آوے۔ اگر محبوب کی جادو بڑی آنکھوں کا اشارہ پائے تو آئینہ طوطی کی طرح بولنے لگے۔ طوطی آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر بولنے لگتا ہے۔ محبوبوں کی آنکھیں اشاروں میں باتیں کرتی ہیں۔ مرزا کہتے ہیں، میرے محبوب کی آنکھ کے اشارے سے آئینہ طوطی بن جائے۔ یہاں چشمِ فسونگر یعنی جادو بڑی آنکھ اس لیے کہا ہے کہ طوطی کی طرح آئینے کا بول اٹھنا خلاف عادت واقعہ ہے اور یہ جادو کے بغیر ممکن نہیں، یعنی نگاہ پر فن کے اشارات کا عکس یعنی آئینہ میں ہوگا تو وہ بھی ان اشاروں کے اثرات اور خواص کی ترجمانی کرے گا، گویا آئینہ بھی بول اٹھے گا۔ چشم کو فسونگر اس لیے کہا ہے کہ ایک تو شعرا عموماً معشوق کی آنکھوں کو فسونگر باندھا کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ جادوگر اپنے جادو کے ذریعے سے ناممکن بات کو ممکن کر دکھاتا ہے، ورنہ آئینے کا بات کرنا ناممکن ہے۔ اشارہ پائے کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اگر آنکھ آئینوں کو حکم دے، دوسرا یہ کہ اشارہ عموماً آنکھوں کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے۔ شاعر نے دوسرے معنی مراد لیے ہیں۔ کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب، ایک آبلہ پا وادی پرخار میں آوے۔ لغات: آبلہ پا وہ شخص جس کے تلوے چھالوں سے بھرے ہوں۔ شرح: اے اللہ، کانٹوں بھری وادی میں ایک ایک کانٹے کی زبان پیاس کے مارے خشک ہو گئی ہے، کسی ایسے شخص کو بھیج جس کے تلوے آبلوں سے لبریز ہوں تاکہ وہ اس میں پھر نکلے اور آبلوں کے پانی سے کانٹوں کی پیاس بجھ سکے۔ اس شعر کی خوبی خاص توجہ کی محتاج ہے۔ مثلاً کانٹوں کی زبان سوکھ گئی کہ ان کی وضع و حیت کا نقشہ بہترین انداز میں پیش کر دیا جائے۔ ان کی نوکیں دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ زبانیں خشک ہو کر نکیلی ہو گئیں۔ عام نباتات کو سیراب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جڑوں میں پانی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کانٹوں کو اس طرح پانی نہیں دیا جا سکتا۔ ان کے لیے سیرابی کا انتظام ایسا ہونا چاہیے کہ سوکھی ہوئی زبانیں تر ہو جائیں، اور ان کا بہترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ جس کے تلووں میں چھالے ہوں وہ ان کانٹوں پر پھر نکلے۔ جس طرح ایک آبلہ پا لذت درد کے لیے نوک خار کا طالب ہوتا ہے، اس طرح خار کی پیاس آبلوں سے بجھنا متصور ہے۔ مر جاؤں نہ کیوں رشک سے جب تن نازک، آغوش خم حلقۂ زنار میں آوے۔ محبوب کا نازک جسم زنار کے آغوش میں دیکھا تو فرمایا کہ میں رشک سے کیوں نہ مر جاؤں، وہ جسم میری آغوش میں آنا چاہیے تھا، نہ کہ اس دھاگے کی آغوش میں جو گبریہ برہمن باندھتے ہیں اور اس مذہب کا ایک خاص نشان سمجھتے ہیں۔ خم حلقۂ زنار کا مطلب زنار کے حلقے کا خم۔ زنار باندھتے ہیں تو کندھے پر اسے خم دیا جاتا ہے، اسی خم کو خم حلقہ قرار دیا ہے۔ حلقہ زنار کی تشبیہ خم آغوش سے کی گئی ہے۔ غارت گر ناموس نہ ہو گر حب سے زر، کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے۔ زر یہاں اس کے دو معنی ہیں، اول وہ زرد سا زیرہ جو پھول کے اندر ہوتا ہے، دوم مال و دولت اور قیمت، ناموس عزت، ہوس زر دولت کی خواہش۔ اگر مال و دولت کی حرص عزت و ناموس کی بربادی کا باعث نہ ہوتی تو پھول کا محبوب باغ چھوڑ کر بازار میں کیوں آتا؟ مطلب یہ کہ پھول کے لیے اول زر کی ہوس یوں ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ کھلتا ہے تو اندر سے زیرہ نکل آتا ہے، گویا اس نے ہاتھ میں زر رکھ لیا ہے۔ دوم وہ بکنے کے لیے باغ سے بازار میں جاتا ہے، یہ بھی مال و زر کی ہوس ہے جو اس کی رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ اگر وہ گنچک کی طرح بند کا بند رہتا تو نہ اس کے اندر کا زیرہ نمایاں ہوتا، نہ بازار میں بکنے کی نوبت آتی۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوا کہ زر کی ہوس انسان کے لیے رسوائی کا باعث ہوتی ہے اور اس کی عزت و ناموس برباد کر دیتی ہے۔
تب جا کے گریباں کا مزہ ہے دل نداں، جب ایک نفس الجھا ہوا ہر تار میں آوے۔ اے بے خبر، اے حقیقت ناشناس دل، گریباں تار تار کرنے کا مزہ اس وقت آ سکتا ہے جب ہر تار میں ایک سانس الجھا ہوا ہو، یعنی ہر تار کے ساتھ سانس کھنچا ہوا ہے اور دم نکل جائے۔ تارے گریاں اور تارے نفس کی مناسبت محتاج بیان نہیں۔ آتش کدہ ہے سینہ میرا راز نہاں سے، اے وائے اگر مارز اظہار میں آوے۔ مارز جائے عرض، یعنی وہ جگہ جہاں کوئی چیز پیش ہو۔ مارز اظہار سے مراد کسی چیز کا اظہار میں آنا، یعنی ظاہر ہونا۔ میرے سینے میں ایک ایسا چھپا ہوا بھید ہے جس کی گرمی سے سینہ آتش کدہ بن گیا ہے، یعنی اس میں سراسر آگ دہک رہی ہے۔ اگر یہ راز ظاہر ہو جائے تو اسے خدا جانے کہاں کہاں آگ لگے اور کیا قیامت برپا ہو۔ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ شرائع غالب، میرے شعروں میں جو بھی لفظ آتا ہے اسے معنی کے خزانے کا ایک طلسم سمجھنا چاہیے، یعنی لفظ لفظ میں معنی کے خزانے طلسم کے ذریعے سے بھر دیے گئے ہیں۔ جب تک کوئی شخص وہ طلسم توڑ کر اصل خزانے تک نہ پہنچے، میرے اشعار کی حقیقت اس پر واضح نہیں ہو سکتی۔ مولانا طباطبائی فرماتے ہیں، گنجینہ اس سبب سے ہے کہ معنی کثیر اس میں ہیں، اور طلسم اس سبب سے ہے کہ پہلو بھی اس میں کئی نکلتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ طلسم مشکل سے کھلتا ہے اور حیرت انگیز ہوتا ہے۔ اس طرح کلام میرا مشکل سے حل ہوتا ہے اور معنی سے اس کے حیرت پیدا ہوتی ہے۔ غرض لفظ کی تشبیہ طلسم سے نہایت بدیع ہے۔ یہاں جی غالب کے جو غزل ہے اس کے 11 اشعار ہیں، اس کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ بہت سادہ اور آسان زبان میں غالب نے اشعار کہے اور سادہ اور آسان زبان میں اس کی تشریح کی گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔